السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کو زکوٰۃ کے معاملے میں بڑا اسٹرکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جہاں پر قرآن کریم کے اندر اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اسی جگہ اللہ نے زکوٰۃ بھی ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اب ہمیں زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے، اس کا سہل انداز کیا ہے، میں وہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ پورے سال میں سے ایک مہینے کو مقرر کر لیں۔ عام طور سے بندہ رمضان کے مہینے کو مقرر کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، رمضان کے مہینے میں نکالنے سے بھی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، چونکہ سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر سال ہمارے پاس مال کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کچھ پیسے آج آ گئے، کچھ پیسے کل آ گئے، کچھ پیسے اگلے مہینے، کچھ پیسے دوسرے مہینے، اس طرح سے مال کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اگر ہم ہر مال پر سال کے گزرنے کا حساب لگاتے رہے تو پھر ہم حساب لگاتے ہی رہ جائیں گے اور زکوٰۃ نہیں نکال پائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے بالکل آسان، بالکل سہل انداز نکالا ہے۔ وہ یہ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس سونے کتنے ہیں، اس کی ویلیو لکھ لیں۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے پاس چاندی کتنے ہیں، اس کی بھی ویلیو لکھ لیں۔ اب رہ گئی بات نقدی کی، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس نقدی روپیے کتنے ہیں، یعنی بینک بیلنس کتنے ہیں، ہم نے گھر میں کتنا جمع کیا ہے۔ ان تینوں کو شامل کر لیں، ان کی ویلیو نکالیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس تجارتی مال کتنے ہیں، یعنی ہم جو تجارت کرتے ہیں، جیسے کہ دکان ہو گیا اور گودام ہو گیا، گودام کے اندر جو ہمارے مال پڑے ہوئے ہیں، ان سب کی ویلیو نکال لیں اور سب کو شامل کر کے دیکھیں کہ اس کا رقم کتنا ہوتا ہے۔ جب ہم نے سب کو شامل کر لیا اور دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ 50 لاکھ تمام کی ویلیو نکل گئی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اوپر قرضہ کتنا ہے۔ مثلا اگر ہمارے اوپر 50 لاکھ قرضہ ہے تو پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر ہمارے اوپر 40 لاکھ قرضہ ہے تو 50 میں سے 40 لاکھ کو الگ کر دیں گے۔ اب دیکھیں گے ہمارے پاس کتنا بچا۔ اب ہمارے پاس 10 لاکھ بچے ہیں، تو اس 10 لاکھ میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس میں سے ہم جو بھی ہوگا زکوٰۃ نکال کر وہ تقسیم کر دیں گے۔ اب مسئلہ رہ گیا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے کس کو۔ زکوٰۃ دینے میں سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا ثواب کس میں مل رہا ہے؟ دیکھیے، خاندان میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، جو تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، اسے سب سے پہلے رشتہ دار میں سے دیں گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ ہم اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو ہماری جائیداد کا وارث ہوگا۔ مثلا باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، بیٹی باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ہاں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں۔ اب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں کیا فائدہ ہے، میں وہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم یعنی رشتہ داری کا بھی ایک حق ادا کر لیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا رقم انہیں دیں گے، تو دوہرا اجر یعنی دوہرا ثواب ہم کو مل گیا، کہ رشتہ داری کا بھی ثواب مل گیا اور زکوٰۃ کا بھی ثواب مل گیا۔